فلسطین اور عربوں کا ان کے ساتھ تعلق ہے، عرب مسلمان ہیں، ان کو بھی انہوں نے دہشت گرد کہا۔ جو ظالم ہے وہ ہمیشہ ظالم ہی کی حمایت کرے گا، مظلوم کے ساتھ وہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ کہ انہوں نے اپنی حمایت اسرائیل کو بیچی ہے، کیونکہ ہندوستان کے کسی پردھان منتری نے آج تک اس کی حمایت نہیں کی، انہوں نے کی ہے۔ تو سب سے پہلے گاندھی جی کو آتنکوادی کہا جانا چاہیے، نیتا جی سبھاش چندر بوس کو آتنکوادی کہا جانا چاہیے، شہید بھگت سنگھ کو آتنکوادی کہا جانا چاہیے۔ اور انگریز کہتے تھے، انگریز انہیں وہی کہتے تھے جو آج نریندر مودی کالے انگریز، یہ کالے انگریز ہیں، وہ گورے انگریز سے فرق اتنا ہے کہ وہ بھی ظالم تھے اور اب موجودہ حاکم بھی ظالم ہے۔ پچھلے 10 سال میں تقریباً 1.5 لاکھ فلسطینیوں کا قتل کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو گڈھوں میں ڈال کر اور ٹائروں میں آگ لگا کر زندہ جلانے کا کام کیا۔ وہ تمام چیزیں نریندر مودی کو نہیں نظر آئیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ریئیکشن نہیں دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے نریندر مودی چاہتے ہیں کہ ایک حماس ہندوستان میں بھی پیدا ہو جائے۔ اگر پاکستان ہندوستان کا حصہ بن جاتا ہے تو ان کا تو یہ بچیں گے کہاں؟ جس دن یہ مسلمان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ہماری بات ماننا بند کر دی، اس دن ہندوستان کے حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ آج خاص بات چیت کے لیے موجود ہے ہندوستانی مسلمانوں کے معروف رہنما اور اتحاد ملت کونسل کے چیئرمین مولانا توقیر رضا خان صاحب۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کی لمبی فہرست ہے، لیکن ابھی سب سے بڑا مسئلہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا ہے۔ بھارت کی شروع سے پالیسی رہی ہے فلسطین کو سپورٹ کرنے کی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے حماس کے حملہ کو دہشت گردانہ حملہ کہا، یعنی جو ظالم ہے اس کو انہوں نے مظلوم بتایا اور مظلوم کو ظالم بتایا۔ نہیں، جو وہ ہندوستان میں کرتے رہے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی آتنکوادی کہا جاتا ہے، آتنکوادی سمجھا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں مسلم ممبر کو آتنکوادی اور دہشت گرد کیا کس قسم کے جملے اور بھی الفاظ اس کو کہا نہیں جا سکتا، مطلب جو دہلی محلے کے تو بھارتیہ جنتا پارٹی یا پردھان منتری جی جو مسلمانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ اس ممبر پارلیمنٹ نے ظاہر کر دیا۔ اصل میں پوری بھارتیہ جنتا پارٹی کی اور ان کے جتنے چاہنے والے ماننے والے ہیں ان سب کی مانسکتا مسلمانوں کے بارے میں یہی ہے جو اس ممبر پارلیمنٹ نے ایک مسلمان ممبر کے لیے کہا ہے۔ نہیں، اب تک لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے بی جے پی کی سوچ ہے، کیونکہ جو عرب کے مسلمان ہیں، وہاں کے جو حکمراں آتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب ان سے گلے ملتے ہیں، بہت زیادہ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، دوستی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہاں کے مسلمانوں کو دہشت گرد وہ کہتے رہے ہیں، لیکن فلسطین اور عربوں کا ان کے ساتھ تعلق ہے، عرب مسلمان ہیں، ان کو بھی انہوں نے دہشت گرد کہا۔ جو ظالم ہے وہ ہمیشہ ظالم ہی کی حمایت کرے گا، مظلوم کے ساتھ وہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے آزادی کے بعد جتنے پردھان منتری ابھی تک گزرے ہیں ان سب کے خلاف اور خاص طور سے اپنی پارٹی کی آتما کے خلاف انہیں اپنی پارٹی کو سمجھنا چاہیے تھا۔ نریندر مودی پتہ نہیں کس قسم کی شخصیت کا نام ہے جو مسلم دشمنی میں اس قدر غرق ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پارٹی کی پالیسی کے بھی خلاف بول رہا ہے کہ مسلمانوں کو کسی صورت سے نقصان ہو جائے، مسلمان کی دل آزاری کرنے کے لیے اس نے جو ہے یہ اس کی حمایت کی ہے۔ ورنہ ہندوستان کی تمام حکومتیں جتنی رہیں آج تک سب نے فلسطین کی حمایت کی ہے، کسی نے اسرائیل کی حمایت نہیں کی ہے۔ تو اسرائیل کی حمایت جو کی گئی ہے، لیکن اب تو کچھ نرمی اس میں اختیار کی ہے، تو اب انہوں نے تبدیلی کی ہے کچھ، لیکن بہرحال ابھی بھی وہ حمایت اسی کی کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ مسلمانوں کی دل آزاری کب تک کرو گے اور اس سے تم کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے ملک کا جتنا نقصان نریندر مودی نے کیا ہے اتنا ہندوستان کے بڑے سے بڑے دشمن نے ہندوستان کا نقصان نہیں کیا ہے۔ کیسے نقصان کیا، ذرا سا بتائیں گے آپ؟ کون سا نقصان نہیں کیا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں
کہ بیچنے کا کام ہندوستان میں تنہا وزیر اعظم ہے نریندر مودی، جنہوں نے ہندوستان کو بیچنے کا کام کیا ہے، ہر ایک چیز کو بیچنے کا کام کیا ہے. حتیٰ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ واحد ملک ہے میرے خیال سے شاید دنیا کا، ہندوستان، جو اپنے آپ کو وشو گرو کہتا ہے، وشو گرو کہلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے پاس اپنی ایئر لائن نہیں ہے، جبکہ چھوٹے سے چھوٹے ملک کے پاس اپنی ایئر لائن ہے. اور نریندر مودی جو سچے دیش بھکت، سچے دیش پریمی، انہوں نے ہمارے دیش کی ایئر لائن کو بھی بیچ ڈالا. تو کیا کیا بیچیں گے اور کب تک بیچیں گے؟ اب ان کے یہ سلسلے بند ہونے چاہیے. اور خاص طور سے میں ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو اسرائیل کی حمایت کی ہے، اسرائیل کی کو حمایت اپنی بیچی ہے انہوں نے. سچائی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حمایت اسرائیل کو بیچی ہے، کیونکہ ہندوستان کے کسی پردھان منتری نے آج تک اس کی حمایت نہیں کی، انہوں نے کی ہے. اس کے پیچھے کا سچ یہ ہے کہ اپنے پریہ ادیوگ پتی اڈانی جی کو انہوں نے اسرائیل کی سب سے بڑی بندرگاہ دلانے کے عوض میں ان کی حمایت کی ہے. یہ تحقیق طلب ہے، تحقیق کروائیے کہ اڈانی کو اسرائیل کی سب سے بڑی بندرگاہ کس کے عوض میں دی گئی ہے. اس وقت جو پوری بھارت کی میڈیا ہے وہ بھی اسرائیل کی حمایت میں اتر گئی ہے. دیکھیں کہ تاریخ کیا ہے، فلسطین کے مسائل کیا ہے، 75 سالوں سے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ان لوگوں نے. تو ایک نیریٹو ہی چینج کر دیا ہے دیش کا، اور جو سیکولر سمجھے جانے والے جرنلسٹ، انٹلیکچوئل ہے، وہ بھی اسی میں بہہ رہے ہیں. نہیں، یہ اصل میں تحقیق طلب چیزیں ہیں، جلد بازی میں لوگوں نے فیصلے کر لیے. میں سمجھتا ہوں پردھان منتری نے بھی جلد بازی میں بیان دے دیا. سوچ سمجھ کے اگر دیتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کام کرتے. اور اس قسم کے کام اور لوگوں نے بھی کیے ہیں. سچائی یہ ہے کہ جس نے ان لوگوں کو آتنکوادی کہا، اگر اپنے دیش کے لیے لڑنا، اپنے دیش کے لیے جدوجہد کرنا، اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دینا، یہ اگر آتنکواد ہے تو سب سے پہلے گاندھی جی کو آتنکوادی کہا جانا چاہیے، نیتا جی سبھاش چندر بوس کو آتنکوادی کہا جانا چاہیے، شہید بھگت سنگھ کو آتنکوادی کہا جانا چاہیے. اور انگریز کہتے تھے، انگریز انہیں وہی کہتے تھے جو آج نریندر مودی. 1857 کی جو جنگ ہے اس کو غدر کا نام دیا گیا، بغاوت کا. جی، تو نریندر مودی نے آج جو کام کیا ہے، یہ کام انگریز پہلے کرتے رہے ہیں. تو وہ کالے انگریز، یہ کالے انگریز ہیں، وہ گورے انگریز سے فرق اتنا ہے کہ وہ بھی ظالم تھے اور اب موجودہ حاکم بھی ظالم ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے جو فلسطین نے اس مرتبہ 70 سالوں میں اتنا بڑا حملہ کر دیا اسرائیل پر، ان کی پوری ٹیکنالوجی، طاقت، فوجی ایجنسیاں سب کو ایکسپوز کر دیا، تو کچھ اس مرتبہ نیا ہو سکتا ہے کیا؟ قابل مبارکباد ہے انہوں نے جو کیا ہے. اور واقعی فلسطین کی زمین سے، فلسطین کی ہواؤں میں، فلسطین کے پانی میں حب الوطنی کا جذبہ ہے. اور حب الوطنی کے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں. نریندر مودی پر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک مطلب احتجاجاً انہوں نے مجبور ہو کر ایک بار ریئیکشن دیا ہے، ورنہ پچھلے 10 سال میں تقریباً 1.5 لاکھ فلسطینیوں کا قتل کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو گڈھوں میں ڈال کر اور ٹائروں میں آگ لگا کر زندہ جلانے کا کام کیا. وہ تمام چیزیں نریندر مودی کو نہیں نظر آئیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی سے مجھے یہ ڈر ہے کہ نریندر مودی نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی اصل میں اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے اگر قربانی دی ہوتی، انہوں نے یا ان کی پارٹی نے یا ان کے ساتھیوں نے اگر قربانی دی ہوتی، تو انہیں پتہ ہوتا کہ وطن کے لیے لڑنا اور وطن کے لیے قربانی دینا کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے تو دیش بیچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. تو جو لوگ اپنی مٹی کے لیے، مسلمانوں کو تو یہ حکم ہے حب الوطنی
جزو ایمان ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سچے اور پکے مسلمان فلسطینی ہیں، سچے اور پکے مسلمان الحمدللہ ہم ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے وطن میں امن و امان بنائے رکھنے کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی اپنے بچوں کی لنچنگ برداشت کی ہے، کتنی اپنے بچیوں کو جو مرتد بنایا گیا ہے اس تکلیف کو ہم نے برداشت کیا ہے، ریئیکشن نہیں دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے نریندر مودی چاہتے ہیں کہ ایک حماس ہندوستان میں بھی پیدا ہو جائے، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر اپنے ملک کا امن و امان خراب نہیں ہونا دینا چاہتے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔